مدینہ منورہ کی ایک پرسکون صبح تھی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر ایک چھوٹے سے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک کم عمر یہودی لڑکا کئی دنوں سے شدید بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کے گھر والے پریشان تھے اور وہ خود بستر سے اٹھنے کی طاقت بھی کھو چکا تھا۔ لیکن اس گھر کے دروازے پر آج ایک ایسی ہستی آنے والی تھی جس کے آنے کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لڑکا مسلمان نہیں تھا، مگر اس کے باوجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر لی۔ یہ وہی لڑکا تھا جو کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نرمی اور شفقت کو قریب سے دیکھا تھا، مگر ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہیں کیا، کسی کو پیغام بھی نہیں بھیجا، بلکہ خود اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ سوچئے، مدینہ کے حاکم، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم بچے کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچتے ہیں۔ یہ منظر خود اس گھر والوں کے لیے حیران کن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے بستر کے قریب پہنچے، اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور انتہائی شفقت سے اس کی طرف دیکھا۔ نہ کوئی سختی، نہ کوئی ڈانٹ، نہ کوئی نفرت، صرف رحمت، محبت اور خیر خواہی۔ بیمار لڑکے نے کمزور آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ شاید اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ اتنی عظیم ہستی اس کے لیے وقت نکالے گی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی سے فرمایا، اسلام قبول کر لو۔ یہ الفاظ حکم کے انداز میں نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے انسان کی خیر خواہی تھی جو دوسرے انسان کے لیے ہمیشہ بھلائی چاہتا ہے۔ لڑکے نے فوراً جواب نہیں دیا، اس نے خاموشی سے اپنے والد کی طرف دیکھا جو وہیں موجود تھے۔ اب فیصلہ ان کے ہاتھ میں تھا، کیا وہ اپنے بیٹے کو روکیں گے یا سچائی قبول کرنے دیں گے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کے والد نے اپنے بیٹے سے کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ یہ سننا تھا کہ لڑکے نے فوراً کلمہ قبول کر لیا۔ وہ لمحہ صرف ایک بچے کے مسلمان ہونے کا نہیں تھا، بلکہ ایک دل کے ہدایت پانے کا لمحہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی نمایاں ہو گئی۔ آپ وہاں سے اٹھے اور باہر نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام صرف اپنے ماننے والوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس نہیں دیتا، بلکہ ہر انسان کے ساتھ خیر خواہی، محبت اور رحم کا سبق دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا مذہب نہیں دیکھا، اس کی قوم نہیں دیکھی، صرف ایک بیمار انسان دیکھا جو محبت اور ہمدردی کا مستحق تھا۔ آج اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اخلاق، رحم اور حسن سلوک کے ذریعے لوگوں کے دل جیتنے ہوں گے۔ آپ کے خیال میں اگر آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی تبدیلی کیا آ سکتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔